السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے کہ آپ لوگ بھی دین کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا مالک بھی نہیں بلکہ خالق بھی ہے۔ اور الہی درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمیں کتاب و سنت کی اتنی پیاری پیاری باتیں بتا گئے، رحمت للعالمین ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا حکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ہم پر احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا کہ دین کو مکمل کر کے ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں نواز دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا؟ اسلام کو بطور دین پسند کیا، خوبصورت دین، اچھا دین، جو ہمیں جینے کا راستہ سکھاتا ہے، جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، زندگی کو گزارنے کے مکمل آداب سکھاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی مشینری لے کر آتے ہیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ساتھ ضرور آتا ہے، اور جب تک ہم اس کتابچے کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اس مشینری کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس مشین کو آڑا ٹیڑھا چلائیں گے اور کیا ہوگا کہ مشین کا غلط استعمال مشین کو خراب کر بیٹھیں گے۔ تو کتابچے کو پڑھنا لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک کتابچہ اتارا، اور وہ کتابچہ قرآن کریم کی صورت میں اتارا، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے پر احسان کیا اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا۔ یہ آیت مبارکہ 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر امت کے حوالے کر کر رفیق الاعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت فرما گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ یعنی کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ معلوم ہوا کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے۔ ظاہر ہے اسلام ہمیں کہیں ادھر ادھر پڑا ہوا تو نہیں ملے گا، اور اب کے دور میں امام الانبیاء بھی ہمارے درمیان نہیں، لیکن اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے۔ کتاب و سنت کو، کتابوں کو کھولیں گے، انہیں دیکھیں گے، انہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر پائیں گے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتویٰ صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی پیاری حدیث بتا رہے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والا کون ہوگا؟ یعنی کہ سب جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جنت میں داخل ہونے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ کتنی واضح اور کتنی خوبصورت احادیث ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت کے داخلے کی تیاری کرنا چاہیے، جنت کو حاصل کرنے کا سوچنا چاہیے۔ اور جنت کیسے حاصل ہوگی؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر کر، ہمیں وہ چیزیں اپنا کر جنت حاصل ہوگی جس پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہوگی۔ کیونکہ قیامت کے دن سکہ وہی چلے گا جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی۔ آج ہم ایک مشین کے اندر، ایک کسی ملک کے اندر آپ جائیں، سعودیہ وغیرہ میں جائیں، وہاں پر ایک پیپسی دینے کے لیے ایک مشین لگائی گئی ہے۔ اب وہاں آپ پاکستانی سکہ ڈالیں وہ کولڈ ڈرنک آپ کو نہیں دے گا، آپ انڈیا کا سکہ ڈالیں وہ کولڈ ڈرنک نہیں دے گی مشین، آپ کسی بھی ملک کا سکہ ڈالیں وہ مشین آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں دے گی جب تک آپ سعودیہ حکومت کا ہی سکہ نہیں ڈالیں گے اس مشین میں، جب وہ آپ کو کولڈ ڈرنک دے گی۔ تو جنت انسان کو جب ہی ملے گی جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ واز سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واز تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح واز کیا جا رہا ہے جیسے کہ بس اب رخصت ہے، اب آخری واز ہے اور اب ملاقات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واز تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے داڑوں سے مضبوط پکڑے رہنا، اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طور طریقوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، یعنی کوئی بدعت جائز نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ کر لو۔ کیوں؟ نماز میں ہمیں 2 سجدوں کا حکم ملا ہے، کیا ہم تیسرا سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر تیسرا کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو بھائی کیوں، کیسے حسنہ ہوگی؟ جبکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے آپ اس کو اچھا سمجھ کر کریں، چاہے آپ اس کو برا سمجھ کر کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھیں۔ حدیث کے معاملے میں چھان بین اور احتیاط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز دی گئی تھی؟ قرآن کریم، اور قرآن کریم کے ساتھ حدیث دی گئی ہے، یعنی قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں، قرآن کو بھی لینا ہے اور احادیث کو بھی لینا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے پوری دنیا پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو، یعنی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو، اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو ایسے اعمال کر کر کے نہ تھکاؤ کہ جس کا کوئی ثواب نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی صبح سے شام تک محنت کرے جا رہے ہیں اچھا سمجھ کر، لیکن اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پہلے پیچھے حدیث پڑھی، حدیث سنی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، یعنی ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں کبھی بھی تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے سنا ہی نہیں ہوگا، ایسی ایسی احادیث، اور آج یہ ہو رہا ہے، ایسی ایسی احادیث سنائی جا رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں کہ احادیث سے ان کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو بات لکھی ہوتی ہے اس کے نیچے کوئی احادیث کا حوالہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ضعیف احادیث ہوتی ہے، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے، اس کو بیان کر دے، اس کو آگے پھیلا دے، آگے پہنچا دے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے ایسی کوئی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ تو ہم نے یہ حدیث بھی سنی، اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں جھوٹی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی باتوں کو آگے پہنچانے سے بچنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔